السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو ورڈ بائی ورڈ آسان تجوید کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی یہ سیریز جاری ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ انشاءاللہ آپ کی تجوید بھی درست ہو جائے گی اور آپ کی غلطیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ آج کے اس سبق میں ہم سورۃ الکہف کے جو مشکل ترین ورڈ ہیں ان کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں تو اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ الف کے اوپر تو کیا ہے جزم، تو فا کو کیا ہم الف کے ساتھ حروف مدہ بنا کر پڑھیں گے؟ کیونکہ جزم کا کام کیا ہوتا ہے، وہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ تو اکثر لوگ اس ورڈ کو غلط ریڈ کرتے ہیں اور جو ٹھیک کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اس رول کو آپ نے سمجھنا ہے آج کی ویڈیو میں، اور یہاں پر دیکھیں واو کے اوپر الٹا پیش ہے، مد ہے، آگے الف ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر اب آپ دیکھیں آگے تو یہ دیکھیں یہ بھی یا آ رہا ہے اور آگے بھی یا آ رہا ہے اور اوپر جزم ہے اور آگے حمزہ ہے۔ تو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس یا کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آگے والے یا کے ساتھ ہم نے پہلے یا کو ملانا ہے یا حمزہ کے ساتھ ملانا ہے۔ تو آج کی اس سبق میں آپ کو اس کے بارے میں اچھی طریقے سے بتاؤں گا کہ اس آیات کو، اس ورڈ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہاں پر، وہ کیوں ہوتے ہیں کہ شین کے آگے یہ گول دائرہ جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، کیونکہ اگر الف سے پہلے زبر آ جائے تو وہ تو حروف مدہ بن جاتا ہے، اور یہاں پر الف سے پہلے کیا ہے زبر، تو یہ حروف مدہ نہیں ہے، اسے ہم یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے یا اس الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ہجوں کے ذریعے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کے ہجے کس طرح کرنے ہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ، ایک بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد، مشدد اس ورڈ کو کہتے ہیں جس حرف کے اوپر یہ تین دندانوں والی شکل، اس کا نام ہے تشدید۔ جب یہ میم مشدد اور نون مشدد کے اوپر آ جائے نا تو وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ کس طرح؟ وَلَا تَقُولَنَّ، لام زیر لی شین کو ہم اب کیا کریں گے، یا کے ساتھ ملائیں گے۔ کیوں ملائیں گے؟ کیونکہ جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کو اپنے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے اس کو۔ تو اب ہم کیا کریں گے، یہاں پر یہ گول دائرے کا نشان آ رہا ہے، اس ہم الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اب ہم کیا کریں گے، شین کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو لشاء نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے شین یا زبر شئی، شا نہیں کریں گے، شئی پڑھیں گے۔ لام زیر لی شین یا زبر شئی، لشئی، حمزہ دو زیر ان، لشئی ان۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے، دال کے جو دو زبریں ہیں ایک زبر کو ڈراپ کر دیں گے، دوسری زبر کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، غدا۔ آگے دیکھیں تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ واو کے اوپر بھی سختی کرتے ہیں، یہاں پر ہم نے سختی نہیں کرنی۔ یہاں سے ہجے ہم شروع کریں گے، میم کو ہم لام سے ملائیں گے، ساکن حرف جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے جب آگے والا حرف تشدید کے ساتھ ہوگا۔ میم لام زیر مل، دال نون پیش دن، مل لام زبر لا، ملا، دال کو نون سے ملائیں گے، دال نون پیش دن، کاف زبر کا، ملادن کا۔ آگے دیکھیں راح زبر رح، میم زبر ما، رحمہ۔ آگے دیکھیں تا کو ہم واؤ کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں پر ہم کیا کریں گے، غنہ کریں گے۔ غنہ کس طرح کریں گے، تا واؤ دو زبر تاؤں، اس کو ہا نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے تا۔ وقف کی صورت میں اس کو پڑھیں گے رحمہ، پھر کیا کریں گے، تا اور دو زبر کو ڈراپ کر دیں گے اور میم کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، ہا کو ساکن کر دیں گے۔ تو اب ہم کیا کر رہے ہیں، وصل پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے، تا کو واؤ کے ساتھ ملائیں گے، تا واؤ دو زبر تاؤں، رحمتاؤں۔ آگے ہا یا زبر حج، سختی کریں گے، رحمتاؤں و حج، یا حمزہ زیر ی جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، وحی، اس یا کو نہیں پڑھیں گے، یہ یا لکھنے میں آیا ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا کیونکہ اوپر حمزہ آ رہی ہے، تو یا کو ہم حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کس طرح، رحمتاؤں وحی لنا، وحی لنا۔
मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना। यहाँ पर देखें तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वर्ड को किस तरह पढ़ना है। हमजा लाम जेर इल्लाम लाम ज़बर लल इल्लल, ये देखें ये भी लाम है और इसके आगे एक अलिफ और दूसरा लाम, इन तीन लाम को हम छोड़ देंगे। ये जो तीनों लाम आ रहे हैं ना, इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। ये लाम पहले आ गया, उसके बाद ये अलिफ आ गई, फिर अलिफ आ गया और फिर लाम। ये दो अलिफ और एक लाम, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। इसको किस तरह पढ़ेंगे? लाम लाम ज़बर लल लाम खड़ा ज़बर ला इल्लल्लाह हा ज़बर ह इल्लल्लाह। आप देखें तो हम क्या करेंगे, जब भी हमजा साकिन होगी तो उसको झटके के साथ पढ़ेंगे। किस तरह? फा हमजा ज़बर फ इल्लल्लाह फ, वाओ उल्टा पेश मद वू, क्या? वाओ उल्टा पेश मद वू, इस अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे। किस तरह? इल्लल्लाह फ वू, तीन अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। फ वू इला इल्लल्लाह फ वू इल्लल्लाह फ वू। अगर आप कुरान पाक को आसान तजवीद के साथ घर बैठकर पढ़ना चाहते हैं, अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहते हैं, हमारे साथ शामिल हो जाइए। इंशाअल्लाह आपकी तजवीद दुरुस्त हो जाएगी।